صحبت اللہ والوں کی الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عید کے بعد آج یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے آخری جمعہ رمضان کا الوداع کے نام پر پڑھی تھی، اور اس میں وہ بہت سارے لوگ شریک ہوئے تھے جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کے علاقے کا کیا حال ہے میں نہیں جانتا، مگر ناخدا مسجد اور اس کے اطراف میں جتنی گلیاں ہیں، جتنی سڑکیں ہیں، جتنے راستے ہیں، جتنے فٹ پاتھ ہیں، یہاں تک کہ نالیوں میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ سڑک کے کنارے کی جو نالی ہوتی ہے وہ بھی خالی نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اتنے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں الوداع کے جمعہ میں، اور باقی دنوں میں یہ کہاں رہتے ہیں۔ تو یہ ایک رواج سا بن گیا۔ رمضان میں مسجدیں بھری رہتی تھیں، عصر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، یہاں تک کہ فجر میں بھی۔ مگر اب رمضان گزرنے کے بعد سے مسجدیں خالی رہنے لگی ہیں۔ عصر میں 5 آدمی، مغرب میں 25 آدمی، عشاء میں 10 آدمی اور فجر میں 3 آدمی۔ یہ اکثر مسجدوں کا حال بتا رہا ہوں، یہاں ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو، مگر اور بھی جو محلے کوچوں میں جو مسجدیں ہیں ان کا یہی حال ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بری علامت ہے۔ رمضان میں نماز پڑھنا اور رمضان کے بعد چھوڑ دینا، اور رمضان کے بعد پھر اپنی پرانی زندگی اور پرانی روش پر واپس آ جانا، یہ ایک بہت بری علامت ہے۔ اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے وہی اپنی پرانی حالت پہ واپس آ جاتے ہیں۔ جتنے واپس آ جانے والے اور اپنا غلط کام شروع کر دینے والے لوگ ہیں، ان سے یہ کہو کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ یہ اس کا اثر ہے، یہ تم پھر انہی کاموں میں لگ گئے ہو جن کاموں کو رمضان میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی حج کرنے گیا، تو حج میں آدمی بالکل پاک صاف ہو کے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جب حاجی وہاں پہنچتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ واپس ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ یعنی نوزائیدہ بچہ جس طرح سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ حج کرنے والا
عرفات سے واپس آنے کے بعد اسی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صرف حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق اس پر ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، وہ معاف نہیں ہوتے۔ مگر اللہ کا بڑا کرم ہے، حج پہ جانے والے بڑے مبارک لوگ ہیں کہ وہاں سے عرفات سے نکل کر پھر ان کا قیام مزدلفہ میں ہوتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے۔ وہاں نہ کوئی خیمہ ہے، نہ کوئی گھر ہے، کچھ نہیں ہوتا وہاں۔ اب تو حکومت نے وہاں بھی بہت انتظامات کر دیے، طہارت خانے اور وضو خانے اور ہوٹل، چائے ناشتہ، یہ وہ بہت سارے انتظامات ہیں آج کے زمانے کے لحاظ سے۔ مگر ایک عجیب بات ہم نے دیکھی کہ مزدلفہ میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بنا ہوا ہے، جیسے انگریزی ٹوائلٹ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہاں بھی اسی طرح کا لگا دیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے بڑی کراہیت معلوم ہوئی، کھڑے کھڑے کیسے کریں، حالانکہ اس میں کچھ پانی گرتا رہتا ہے استنجا کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگ جہاں تہاں جدھر تدھر پیشاب کر دیتے، اور پوری مٹی وہاں کی، پوری زمین ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ انتظام انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ وہ پائپ ملا کر، تاکہ استنجا باہر نہ آئے، میدان میں نہ آئے، خشک زمین میں نہ آئے، چلنے پھرنے کی جگہ میں نہ آئے، اور لوگ اس کی وجہ سے ناپاک نہ ہوں۔ تو طہارت اور پاکی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ انتظام کیا، اور چونکہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کھڑے ہو کے استنجا فرمایا، اور اس کی وجہ بھی حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک قوم کا گھورا تھا، وہاں گھورا کوڑے پھینکنے کی جگہ، اور کوئی آڑ کی چیز وہاں نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے وہاں کھڑے کھڑے استنجا فرمایا۔ تو بوقت ضرورت اس کی اجازت ہے، اور اسی اجازت سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اس میدان کو، اس زمین کو ناپاکیوں سے، پیشاب کے بہاؤ سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا۔ تو بتانا یہ تھا کہ عرفات میں تو بالکل پاک صاف ہو گیا، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے مزدلفہ میں دعا کی کہ یا اللہ اپنا حق تو تو نے معاف کر ہی دیا، بندوں کے حقوق بھی معاف کر دے، اپنی طرف سے انہیں جزا دے کر ہم پر جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ تو مزدلفہ میں وہ بھی معاف ہو گئے۔ یہ ہے مزدلفہ کی عبادت، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک رات کا قیام وہاں واجب ہے، مگر اس کا جو اصل وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ گناہوں کی بخشش رمضان میں ہوئی،
اور ہم لوگ پھر اسی پرانے لگر پر واپس آ گئے۔ کسی نے حج کیا اور اس کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو گئی، لیکن حج سے واپس آنے کے بعد پھر شرارت شروع کر دی، پھر وہی پرانے راستے پہ آ گیا، داڑھی مڈا دی، نماز چھوڑ دیا۔ بہت سے حاجی کو ہم دیکھتے ہیں حج کر کے آیا، پھول کا حال پہنایا گیا، نعرے تکبیر لگایا گیا، اور اس کے بعد آج دیکھیے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، باہر میں بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے۔ تو یہ کیا علامت ہے؟ اگر حج سے واپس آنے کے بعد اب پھر برائیوں میں لگ گیا اور پھر گناہ کے کام میں لگ گیا، تو بزرگان دین نے لکھا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے، محدثین اور مفقہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی واپس آ کر نیک نہیں بنا اور پھر اپنا پرانا دھندا شروع کر دیا، تو سمجھ لو کہ اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا، اس کا لبیک قبول نہیں ہوا، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ ادھر سے یہ پڑھتا تھا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور ادھر سے آواز ہوتی تھی لا لبیک لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں۔ تو جس طرح حج کے بعد اگر برائی نہیں چھوٹی تو یہ علامت ہے حج کے نامقبول ہونے کی۔ اسی طرح رمضان کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد اب اگر کسی نے نماز چھوڑ دی، مسجد میں آنا چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، تو بالکل لکھ لو کہ اس کا رمضان اس کے منہ پہ مار دیا گیا، اس کا روزہ قبول نہیں ہوا، اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ یہ علامت ہے۔ جس طرح حج کے نامقبول ہونے کی علامت ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ قبول نہیں ہوتی۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے۔ محنت کی آپ نے، رات کو جاگے ہیں آپ، بھوکے رہے، پیاسے رہے، ہر طرح کی صعوبت برداشت کی، لیکن اس کے بعد پرانے طریقے پہ آ گئے، گانجا چھوڑ دیا تھا، پھر پینے لگے۔ بولے یہ تو حقہ ہے، حقہ کیا ہے؟ حقہ سینٹر، گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی، پیو جتنا پینا ہے۔ اب وہ صرف حقہ پی رہے ہیں یا حقہ کے ساتھ کچھ اور ملا کے پی رہے ہیں؟ ملاتے تو ضرور ہیں، اگر نہیں ملاتے ہیں تو پھر 1 بجے رات تک، 2 بجے رات تک وہاں لڑکیاں کھڑی رہتی ہیں، مسلم لڑکیاں، حقہ پینے کے لیے۔ ماحول کتنا خراب ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ اور باپ ماں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو کس طرح سے آوارہ چھوڑ دیا ہے۔ خود داڑھی رکھے ہوئے ہیں، خود حاجی صاحب ہیں، خود نمازی کہلاتے ہیں، خود جماعت میں جاتے ہیں، لیکن ان کی اولاد کا کیا حال ہے؟ اولاد کو کیا بنا کے رکھ دیا؟ چلہ میں جا رہے ہیں، 1 سال لگا رہے ہیں، مگر بیٹے کا کیا حال ہے، بیٹی کا کیا حال ہے، بہو کا کیا حال ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام وہی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، 3 مہینہ لگانا، سال لگانا، اسی کو اصل دین سمجھ رہے ہیں۔ اور بیٹا بیٹی کو آوارہ چھوڑ دینا یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ ان کی تعلیم کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کو غیر مسلموں کے ہتھے چڑھنے سے بچانا، یہ کیا ہے؟ تمہارے اس
سال لگانے سے اور 3 دن اور مہینہ لگانے سے بہتر ہے یہ، اور ضروری ہے۔ صرف بہتر ہی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ پکڑے جاؤ گے خدا کے یہاں، خدا تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے سال لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا، 3 مہینہ میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اپنے بیٹے کو دین سکھایا، اس کو نمازی بنانے کی کوشش کی، بچیوں سے پردہ کروایا؟ اگر نہیں تو یہ ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ فرض ہے باپ پر ماں پر کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ تو یہ جو آج قہوہ خانے میں اور حقہ خانے میں جو بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ کس کی بھیڑ ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ ہمارے ہی آپ کے بچے اور بچیاں 2 بجے رات تک لائن لگی رہتی ہے۔ کچھ تو ہے نا اس میں، ہم اس کو صرف حقہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک کشش ہے، اور جب تک نشہ نہ ملایا جائے کشش پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، ایک چائے کے دکان میں ہمارے محلے میں رمضان کے مہینے میں کم سے کم 500 آدمی کی بھیڑ، لائن لگائے ہوئے ہیں لوگ، یہاں سے لے کے وہاں تک لائن ہے، سب کے ہاتھ میں کتلی ہے، ڈبو ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہاں چائے بہت اچھی ملتی ہے، اور معلوم ہے کہ وہ چائے کیا تھی؟ اس میں کوکین ملا کے بیچتا تھا، اور جس نے ایک دفعہ وہ چائے پی لی اب وہ کہیں کی چائے نہیں پیے گا، کہیں کی چائے نہیں پیے گا۔ اب جب تک وہیں سے چائے لا کے نہ دی جائے وہ پیتا نہیں، بولتا وہاں سے لاؤ۔ محمدیہ ہوٹل بڑا مشہور ہمارے علاقے کا ہوٹل تھا، بند ہو گیا، تو لائن لگا کے لوگ وہاں چائے پیتے تھے، چائے لاتے تھے، گھر میں بھی لاتے تھے۔ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ اس نے چائے میں کوکین ملایا، کوکین ملا کے دیتا تھا۔ بہرحال آج جو یہ معاشرہ ہمارے یہاں تیار ہو رہا ہے، رمضان تک رکے رہتے ہیں، کسی صورت سے رکے رہتے ہیں۔ ایک شراب کی دکان والوں نے بتایا کہ رمضان میں ہم لوگوں کا بہت ڈل ہو جاتا ہے، کاروبار ڈل ہو جاتا ہے، اور رمضان کے بعد سے پھر چالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈل کون کرتا ہے اور پھر چالو کون کرتا ہے؟ سوچ کے دیکھو، رمضان میں جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، تو کاروبار ڈل ہو جاتا ہے، اور جہاں چاند نکلا اور پھر شروع کر دیا تو کاروبار پھر اٹھ گیا۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ سب مسلم نوجوان ہیں۔ غیر مسلم نہیں چھوڑتا رمضان میں، اس کے لیے رمضان اور بے رمضان کیا چیز ہے؟ اس کے یہاں تو سارا دن برابر ہے۔ مگر ہمارے بچے، ہماری قوم کے لڑکے، ہو سکتا ہے کسی شرم حیا سے، کسی وجہ سے رمضان میں اسٹاپ کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں جو فارمولہ بتا رہا ہوں کہ جب حج قبول نہیں ہوتا، حج سے واپس آنے کے بعد اس کی علامت یہی ہے۔ قبول، حج مقبول کی علامت کیا ہے جانتے ہو؟ جس کا حج قبول ہو گیا ہے اس کی نیکی آنے کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس کا حج قبول ہو تو واپس آنے کے بعد اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے واپس آنے کے بعد اس کی بدماشی بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے حاجیوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جانے سے پہلے بہت ٹھیک تھے، اور جب حج کر کے آیا تو زیادہ بدماشی کرنے لگ گیا،
لوگوں پر ظلم اس کا بڑھ گیا، پہلے نہیں تھا، حج سے واپس آیا اس کی شرارت بڑھ گئی، اس کا ظلم بڑھ گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حج کرنے گیا ضرور، مگر یہ مردود ہو کے آیا، مقبول ہو کے نہیں آیا۔ یہ علامت ہے کہ آنے کے بعد اس کی بدماشی بڑھ جاتی۔ بہت پرانا مولوی اسماعیل میرٹھی کی کتاب اردو زبان کا قاعدہ پڑھا تھا ہم لوگوں نے بچپن میں، اس میں کا یہ شعر ابھی مجھے یاد ہے کہ شرارت جو مکہ سے آ کر کرے، شرارت جو مکہ سے آ کر کرے تو جان ایسے حاجی کا بیکار حج۔ تو بچپن میں پڑھایا گیا ہم لوگ کو، تو جان ایسے حاجی کا بیکار حج، شرارت جو مکے سے آ کر کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو مجھ کو بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں آ کے اپنی بدماشی بڑھا نہ دے، اس کا ظلم بڑھ نہ جائے، اور معلوم نہیں کہ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر قبول ہوا ہے تب تو یہ نیکی بڑھا دے گا اپنی، پہلے کم نیکی کرتا تھا اب زیادہ نیکی کرے گا، اس کا اخلاق بلند ہو جائے گا، اس کے اندر رحم پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو نیکی کی علامت ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور اس کے دل میں رحم پیدا ہو۔ اگر نماز پڑھتا رہے اور دل میں رحم نہیں ہے، ظالم ہے، ظلم کرتا ہے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جا رہی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ نماز قبول ہوگی تو نماز کی جو خاصیت ہے کیا ہے؟ دل میں رحم پیدا ہو، دل نرم ہوتا ہے، نماز سے دل نرم ہوتا ہے، مخلوق کی عزت کرنے لگ جاتا ہے، مخلوق پر رحم کرنے لگ جاتا ہے جو خالق کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اس نماز سے اعمال درست ہوتے ہیں، بگڑتے نہیں، اور جن کے بگڑ رہے ہیں اعمال ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جا رہی ہے، لوٹا دی جا رہی ہے، جا تیری نماز قبول نہیں، جا تیرا سجدہ قبول نہیں، جا تیرا رکوع قبول نہیں۔ مسجد سے راندہ درگاہ ہو کر واپس ہوتا ہے، مردود ہو کر مسجد سے نکلتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان تو چلا گیا، لوگوں نے خوشی منا لی، عید منا لی، نئے کپڑے پہن لیے، گھوم پھر لیے، سوئیاں کھا لی، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے جن کے دل آج بھی رو رہے ہیں، آج بھی رو رہے ہیں، ان راتوں کو یاد کر کے، ان عبادتوں کو یاد کر کے، اس نورانیت کو یاد کر کے، ان نمازوں کو یاد کر کے، ان تراویحوں کو یاد کر کے، اور روزے میں قرآن کی تلاوت کو یاد کر کے، اس کی لذتوں کو یاد کر کے آج بھی ان کے دل مغموم ہیں۔ چلا گیا وہ مہینہ جس نے اپنا نور بکھیرا تھا چاروں طرف، جس کے انوار سے محلے جگمگا رہے تھے، مسجدیں نورانیت سے بھری رہتی تھی۔ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، وہ مہینہ ہم سے جدا ہو گیا، اور بہت جلدی جدا ہو گیا، کیسے آیا اور کیسے گیا کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ تو جو اللہ والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عید کی خوشی تو وہ منا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے رخصت ہونے کا غم بھی ان کو ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن ایک جگہ بیٹھ کر رو رہے تھے،
لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آج خوشی کا دن ہے اور امیر المومنین بیٹھ کر رو رہے ہیں، کیا بات، کوئی حادثہ ہو گیا؟ ایک شخص نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا کہ امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں کیوں نہ روؤں، جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا تو وہ آخر روئے نہیں تو کیا کرے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، پورے مہینے میں نے روزہ رکھا لیکن وہ قبول بھی ہوا یا نہیں، میں اس پر رو رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ تھوڑی دیر اس پر میں کچھ روشنی ڈالتا ہوں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ۔ آج کل ہمارے یہاں زکوٰۃ حساب سے نہیں دی جاتی۔ 100 میں 1 آدمی یا 2 آدمی ایسے ہوں گے جو اپنی زکوٰۃ پورے طور پر حساب لگا کر نکالتے ہیں۔ اتنا میرا روپیہ ہے، اتنا میرا بینک میں ہے، اتنا میرا کاروبار میں ہے، سب ایک جگہ کر کے اور اس کا پرسنٹیج نکال کے اب وہ زکوٰۃ تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، بس وہی ہے، کسی کو 500 دے دیا، کسی کو 1000 دے دیا، کسی کو دے کر کے سمجھ لیا انہوں نے کہ ہم ہو گئے، ختم، میرا زکوٰۃ کا حساب ہو گیا۔ ایسے لوگ زکوٰۃ خور ہیں، زکوٰۃ خور، یاد رکھو، زکوٰۃ کو کھا جاتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ان کو نکالنا چاہیے، جو پیسہ اللہ نے فرض کیا ہے نکالنا، اس کو نکالتے نہیں، اس کو اپنے کھا جاتے ہیں، گھر والوں کو کھلا دیتے ہیں اور دوسرے کسی کام میں لگا دیتے ہیں، نکالتے نہیں زکوٰۃ۔ یاد رکھیے، یہ قوم جب تک زکوٰۃ نکالتی رہے گی آفات و مظالم سے بچی رہے گی، اور جب زکوٰۃ کھانا شروع کر دے گی تب اس کے مصائب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ان کی غربت، ان کی پسماندگی، مسلمانوں میں سب سے زیادہ بھکاری ہے، کوئی قوم میں اتنے بھکاری نہیں ہیں، کوئی قوم میں اتنے بھیک مانگنے والے نہیں، ارے بلکہ ایک برادری بنا دی ہے شاہ صاحب۔ بولے آپ کون ہیں؟ شاہ صاحب، فقیر۔ انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی، اپنی ایک برادری بنا دی بھیک مانگنے والوں کی۔ صبح صبح اٹھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، بجائے کچھ مانگے کھائیں، مانگنے کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلام نے اس کو سخت ترین الفاظ میں روکا ہے۔ یہ بھیک مانگنا، کسی سے کچھ طلب کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ صحابہ اکرام فاقے کر لیتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے، مگر کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ ان میں کوئی بھی بھکاری نہیں تھا، حالانکہ سب غریب تھے۔ مہاجرین کل کے کل غریب تھے۔ انہوں نے مکے میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، کاروبار چھوڑ دیا تھا، سارا بزنس اور جو بھی وہ کرتے تھے سب ختم ہو چکا تھا۔ خالی ہاتھ مدینہ تشریف لائے تھے وہ مہاجر بن کر، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر پیشکش ہوئی، مدینے کے انصار نے پیشکش کی، یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ لے لیجئے، آدھا ہم رہیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ انصار، مدینہ کے رہنے والے۔ وہ مہاجر کو پیشکش کر رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، آپ اوپر کا منزل یا نیچے کی منزل جو بھی پسند کر لیجئے، لے لیجئے، آپ لائیے، اپنے بال بچوں کو رکھیے۔
اور بہت کچھ پیشکش مہاجرین کو کی گئی اور کسی نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے جس صحابی سے ان کا بھائی چارہ کرایا تھا، مواخات اس کو بولتے ہیں، تو اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تمہارے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے ایک اور پیشکش کی کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے آپ جن کو پسند کر لیجئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ یہ قربانی انصار کی، یہ قربانی ہے۔ اور انصار کی کیا فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ یہ موقع نہیں ہے اس پر اس وقت گفتگو کرنے کا۔ حضور نے دعا کی خاص طور سے انصار مدینہ کے لیے، اللہم صلی علی انصار، یہ دعا، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما انصار مدینہ پر۔ اور یہ دعا کب کی تھی؟ جبکہ حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو کفار کو، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو زیادہ دے رہے تھے، مہاجرین کو زیادہ دے رہے تھے، انصار کو کم دے رہے تھے۔ تو انصار میں چیمی گوئی ہونے لگی کہ ہم نے اللہ کے رسول کی مدد کی، ہم نے ان کو سہارا دیا، ہم نے مہاجرین سے مواخات کی، مگر آج دیکھو ان کو زیادہ مل رہا ہے اور ہم کو کم مل رہا ہے۔ یہ ایک فطرتی خیال ان کے اندر آیا۔ تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں، مختصر بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا کہ انصار میں یہ گفتگو چل رہی ہے کہ ہم لوگوں نے دین کے لیے اتنی قربانی دی اور ہم نے مہاجرین کی مدد کی، رسول اللہ کو پناہ دی، مگر آج جب غنیمت تقسیم کرنے کا معاملہ آیا ہے تو ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے اور ہمیں کم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے انصار کو جمع کیا، جب یہ معلوم ہوا جمع کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم جب آئے تو تم نے ہمیں مدد کی، ہمیں سنبھالا، ہمیں اپنا گھر دیا، ہر طرح سے ہمارے ساتھ رہے، ہر طرح سے قربانیاں دی، مگر اے انصار کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ لوگ اپنے اپنے ساتھ اونٹ لے جائیں، مال لے جائیں، دولت لے جائیں، اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ، تمہارے ساتھ اللہ کا رسول رہے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ دھاڑے مار مار کر انصار رونے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں نہیں چاہیے مال، ہمیں اونٹ گھوڑے نہیں چاہیے، ہمیں مال غنیمت نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اللہم صلی علی انصار وعلی آل انصار، اے اللہ رحمت نازل فرما انصار پر اور ان کی اولاد پر۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک زکوٰۃ دینے کا تعلق ہے، ہمارے یہاں اس میں بڑی بے ترتیبی ہو رہی ہے، ہم زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکال نہیں رہے۔ حالانکہ دنیا کی قومیں ہمیں طعنہ دیتی ہیں، انگریز لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ ان کے یہاں کروڑوں کروڑ روپیہ ضائع کر دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کو بہا دیتے ہیں یہ لوگ، اس کو جمع نہیں کرتے، اس کی بلڈنگ نہیں بناتے، اس سے ہاسپٹل نہیں بناتے، اس سے تجارت نہیں کرتے، اکنامک
کوئی فائدہ اس سے نہیں اٹھاتے ہیں. یہ لوگ زکوٰۃ کو ایسے ہی مسجد میں، مدرسہ میں مولوی کو اور فقیروں کو، غریبوں کو یہ لوگ مال دیتے ہیں. مسلمان بادشاہوں کو یہ لوگ کہتے ہیں عیاش بادشاہ. انہوں نے اپنی تاریخ میں مسلم بادشاہوں کو عیاش لکھا ہے، دولت پہ عیش کرنے والے. مگر ابھی گزشتہ سال ملکہ الیزابتھ دوئم کا انتقال ہوا، مری. اس کی تدفین پر کتنا خرچ ہوا معلوم آپ کو؟ 8 ارب ڈالر. 8 ارب ڈالر، 8000 ارب ڈالر، جس کا انڈین کرنسی میں 1000 ارب روپیہ ہوتا ہے. یہ صرف اس کے کفن دفن میں خرچ کیا گیا. کروڑوں روپے کے کتے اور گھوڑے اس کے پاس. اس کے سر پہ جو تاج تھا اس کی قیمت 8 ارب ڈالر. یہ عیاشی نہیں ہے؟ یہ عیاشی نہیں ہے؟ جتنا روپیہ تدفین میں خرچ کیا اتنے روپے میں کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ تمہارا منہ نہیں ہے کہنے کا. اسلام کو تم اعتراض نہیں کر سکتے. سوپ ہنسے چھلنی کو جس میں 72 چھے. تمہارے یہاں اس طرح سے عیاشی کی جا رہی ہے، وہ تمہیں سجائی نہیں دیتی، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی. اسلام پہ اعتراض کرتے ہو. مسلمان بادشاہوں کو عیاش کہتے ہو، اور زکوٰۃ و فطرے کی رقم کو کہتے ہو کہ یہ مال کا ضائع کرنا ہے، اور قربانی کو کہتے ہو کہ یہ پیسے کو برباد کرنا ہے. اس میں ہمارے کچھ دانشور بھی مل جاتے ہیں، انٹلیکچوئل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، مدرسے والوں کو احمق سمجھتے ہیں، داڑھی والوں کو بالکل لمپٹ سمجھتے ہیں. یہ لوگ بھی ان کی سر میں سر ملاتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت ٹھیک بات ہے، یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ تو پیسہ برباد ہو رہا ہے. مگر حقیقی معنوں میں ایسا نہیں ہے. قربانی دین کی شان ہے، اسلام کی پہچان ہے. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دینے کا ایک نشان ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے قیامت تک کے لیے اس کو نشان بنا دیا ہے. اس لیے ہر سال قربانی کی جاتی ہے. اس پر اعتراض کرنا کہ پیسہ بہایا جاتا ہے. میں نے ریڈ روڈ میں بھی یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ مدرسوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ کو دوسری جگہوں پہ استعمال کرو، کالج بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہے، وہ بھی بنائیے آپ، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ مگر اس کے لیے سینکڑوں ذرائع ہیں، وسائل ہیں. مدرسوں کا کیوں دروازہ بند کر رہے ہو؟ ارے یہاں سے علماء نکلیں گے، یہاں سے مفتیان نکلیں گے، یہاں سے دین کے سپاہی نکلیں گے جو تمہارے لیے لڑیں گے. آج کون لڑ رہا ہے؟ بھاجپا کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ ان کو جواب کون دے رہا ہے؟ یہی علماء، یہی مفسر، یہی محدث. تو علماء اور محدث اور مفسر، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے، قرآن کے سیکھنے والے، قرآن کے سکھانے والے، انہی سے تو یہ دین قائم ہے. انہی سے یہ دین قائم ہے. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو دین بھی ختم ہو جائے گا. یاد رکھو، گوگل سے تم دین کو نہیں سمجھ سکو گے اور نہ اس کو پہچان پاؤ گے. گوگل تمہیں گمراہ کر دے گا، راستے سے بے راستہ کر دے گا. تو یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں زکوٰۃ پر کہ مدرسوں کو نہیں دینا چاہیے،
یا اور دوسری جگہوں پر نہیں لگانا چاہیے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان میں اور زیادہ ضرورت ہے مدرسوں کو مضبوط کرنے کی، یاد رکھو، ہندوستان میں زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں کہ یہاں اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مدارس توڑے جا رہے ہیں، درگاہوں کو مسمار کیا جا رہا، راتوں رات بلڈوزر لگا کر ان کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ یہاں زیادہ ضرورت ہے مفتیان کرام کی، علماء کرام کی، مقررین کی، محدثین کی، مفسرین کی، سب سے زیادہ ضرورت یہاں ہے۔ اس لیے اس کو فروغ دو، اس لیے اس کو طاقت دو، اس لیے اس کو مضبوطی دو، اس لیے اس کو آگے بڑھاؤ، ورنہ یہ دین بچے گا نہیں یہاں۔ یہ قوم ایسی ہے کہ کئی قوموں کو ان لوگوں نے فنا کر دیا ہے، بدھسٹ، جین، سکھ اور عیسائی، فنا کر دیا ان لوگوں نے، اپنے میں ضم کر لیا، ملا لیا۔ آج سکھ بولتے ہیں کہ ہم لوگ سکھ ہیں، مگر اصل سکھ نہیں ہیں، وہ ہندو ہی ہیں۔ ان کے یہاں بھی سارے رسم و رواج، بدھ کی پوجا، یہ وہ سب آ گئی ہے، اس لیے ان سے ان کا ٹھیک میل ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک جماعت ایسی ہے جس سے ان کا اچھا میل ہے، اور وہ ہیں ٹناٹن سنی جو ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے کو ٹناٹن سنی۔ انہوں نے بھی اس کو زندہ رکھا ہے، ان تمام شرکیات کو بچا کے رکھا ہے، باقی رکھا ہے، اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وہی ناچ، وہی کود، وہی میلہ، وہی ٹھیلا، وہی بے پردگی، وہی بے حیائی، وہی بے شرمی، اور وہی چادر کے نام پر، گاگر کے نام پر، سندل کے نام پر، عرس کے نام پر ساری کی ساری غیر مسلموں کی چیزیں وہاں داخل ہو گئی۔ اس کو وہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کو محبت سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کو اولیاء کرام کی عظمت سمجھ کے کر رہے ہیں، مگر شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، گمراہ کر دیا، دین سے بے دین کر دیا، توحید چھوڑا دیا، سنت چھوڑا دی، اور اللہ کے رسول سے جو تعلق تھا، جو محبت تھا، اس کو انہوں نے گھٹا دیا۔ کعبہ سے بت نکال دیے تھے رسول نے، شاعر کہتا ہے کہ کعبہ سے بت نکال دیے تھے رسول نے، اور دل خدا کو دلوں سے نکال رہے ہیں آپ، خدا کو دلوں سے نکال رہے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول نے تو بتوں کو نکال دیا تھا کعبہ سے، مگر آپ کا یہ کارنامہ کہ آپ خدا کو نکال دے رہے دل سے، اس کی جگہ پہ کون بیٹھ رہا ہے؟ کلیر شریف، کلیر شریف، فلاں شریف، فلاں شریف، فلاں بزرگ، فلاں اولیاء، فلاں پیر۔ خدا کی جگہ ہے دل، اس لیے دل سے خدا کو نکالو مت، خدا کو اس کی جگہ پر رہنے دو۔ یہ کعبہ ہے جس کو دل کہتے ہیں، یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں اللہ کو رکھو، یہاں اللہ کو سماؤ، اللہ کو جگہ دو، یہاں اس کو نکالو مت۔ باقی جتنے سب اس کے بندے ہیں، باقی جتنے سب اس کے محتاج ہیں، باقی جتنے سب اس کے در کے بھکاری ہیں اور سوالی ہیں، یہ دل میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔